بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے میں جب کوئی ریاکاری، منافقت اور ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر کے کچھ نامعلوم مقاصد کے حصول کے لیے دین اور دینی اقدار کا استعمال کرنے لگتے ہیں تو لوگ انہیں سامری کا خطاب دیتے ہیں، لیکن شاید سامری کے بارے میں سب کو زیادہ معلومات نہیں۔ چنانچہ کوشش ہے کہ سامری اور اس کے بچڑے کے بارے میں کچھ تحقیق دوستوں کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نزول کا وعدہ کیا تو نزول کتاب میں تاخیر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دیا اور خود میقات چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ بنی اسرائیل کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام و نسرام سنبھالیں، اور خود کوہ طور چلے گئے۔ طے پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک روزے رکھیں گے اور کوہ طور میں ہی رہیں گے، لیکن عوام کی آزمائش کی غرض سے یہ وعدہ 40 دن تک بڑھ گیا، اور جب کوہ طور میں اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور 10 مقدس فرامین تختوں پر تحریر کیے گئے تو آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن گزر گئے، مگر آپ پلٹ کر نہیں آئے تو بنی اسرائیل پر شیطان کا کامیاب حملہ ہوا اور وہ دھوکہ کھا گئے، اور سامری نامی شہرت پسند، اقتدار پسند اور جاہ پسند بنی اسرائیلی شخص نے سونے کا بچڑا بنایا اور فریب سے اس سے کچھ آوازیں نکلوائیں اور لوگوں سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ خلافی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور ہماری تمام بدبختیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بت نہیں ہے، اس لیے میں نے سونے کا ایک بت بنا رکھا ہے۔ نادان اور احمق اور سادہ لوگ اور دھوکہ کھانے کے شوقین سامری کے گرد اکٹھے ہوئے اور اس کی باتوں کو یقین کر لیا اور بت پرستی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹ کر آئے تو فضا الہی نہیں تھی، ہر سو سامری اور اس کے بنائے ہوئے بت کا چرچا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جان کا خطرہ پڑ گیا تھا اور کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا تم نے بہت برا کیا کہ اس بھونڈے فعل میں مصروف ہو گئے، اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ کوہ طور سے لائے ہوئے تختوں کو زمین پر پھینک دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا تم نے لوگوں کو کیوں سامری کے بچڑے کا دھوکہ کھانے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا بھائی جان مجھ پر ملامت نہ کرنا اور دشمنوں کی زبانوں کو میری طرف دراز مت کرنا۔ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی، مجھے کمزور دیکھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، مگر میں پھر بھی ان کے کرتوتوں سے متفق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ خداوند تمہیں بخش دے اور ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچا دے جنہوں نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس پہنچے اور فرمایا اے سامری یہ کیا تھا جو تو نے کیا؟ وہ کہنے لگا جو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ چکا، اور اللہ کے فرستادے جبرائیل کے نقش پا میں سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اسے گوسالے کے جسم پر پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس طرح میرے لیے فریب کاری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم چلے جاؤ، تیری زندگی کا انجام یہ ہوگا کہ جو بھی تیرے قریب آئے تو اس سے کہہ دے کہ مجھے چھونا مت، اور تیرے لیے ایک وعدہ گاہ ہوگی جو ٹل نہیں سکے گی۔ اب تو اپنے معبود کو دیکھ لینا جس سے تو مسلسل چپکا رہتا ہے، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے اور اس کی راکھ کو دریا برد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سمندر میں بہایا، اور ایک عذاب سامری کے اوپر نازل ہوا کہ آخری عمر تک جو کوئی بھی اسے ہاتھ لگاتا شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ بحوالہ سورہ اعراف اور سورۃ طٰہٰ۔